السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک، آپ سنیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی میری بہن کیا مجبوری بنی کہ آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ بس مجھے دھوکہ ملا ہے، اس وجہ سے میں اپنی زندگی کا معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کو دھوکہ ملا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ کیسے ملا ہے؟ میرے کزن نے میرے ساتھ منگنی کی تھی اور منگنی توڑ دی بعد میں کسی لڑکی کے پیچھے۔ کیوں توڑی؟ یہ ساری بات آپ کائنڈلی بتائیں۔ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد جب 19 سال کی ہوئی ہوں تو میں نے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے، اپنے والد صاحب کا سہارا بننے کے لیے فیکٹری میں جاب تلاش کی۔ فیکٹری میں جاب کر رہی تھی، وہاں پہ لڑکا اور لڑکی اکٹھے کام کرتے ہیں۔ میری والدہ کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، میرے بہن بھائی بھی چھوٹے تھے دو، اس وجہ سے مجبوری کے تحت میں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ فیکٹری میں لڑکا اور لڑکی اکٹھے کام کرتے تھے۔ میرا کزن جو بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا، خالہ کا بیٹا، اسے یہ چیز نامناسب لگی، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے، انہوں نے میرے ساتھ منگنی کر لی، لیکن بعد میں مجھ سے شک مزاج ہونے لگے کہ تم لڑکوں کے ساتھ کام کرتی ہو۔ وہ بھی فی الحال نہیں کام کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ ہی کام کر لیں تاکہ آپ کو کوئی شک وغیرہ بھی نہ رہے مجھ پہ۔ وہ میرے ساتھ کام کرنے لگے، کچھ عرصہ ہم نے اکٹھے کام کیا، لیکن بعد میں فیکٹری میں ایک نئی لڑکی آ گئی جو کہ پہلے تو میری دوست بنی لیکن بعد میں میری زندگی تباہ کر کے چلے گئی۔ تو کیسے انہوں نے تباہ کی؟ کیا ایسا انہوں نے کیا؟ میری دوست نے جب دیکھا کہ میرا کزن میرے ساتھ اتنا لویل ہے، میری اتنی کیئر کرتا ہے، پھر اس نے ہمارے اندر بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، میرے کزن کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ اس نے کافی برا کیا، میری محبت کو مجھ سے چھین لیا، میری منگنی تلوا کے خود اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ہاں، وہ آدھی آدھی رات تک بات کرتے تھے جبکہ مجھے یہ بات نامناسب لگتی تھی۔ میں نے کافی لڑکوں کو روکا کہ مجھ سے اور میرے کزن سے دور ہو، لیکن اس نے نہیں ہماری جان چھوڑی۔ اس نے آخرکار میری اور میرے کزن کی منگنی توڑوا دی۔ تو جب آپ کی منگنی ٹوٹی تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میری اس کے بعد کافی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اپنے درد نکالنے کے لیے اپنے بازو پہ کٹ لگائے، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ جس دن مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، ڈاکٹر نے وارننگ دے دی تھی کہ اگر اب آپ کی لڑکی کو کوئی بھی ڈپریشن کا مسئلہ ہوا تو آپ کی لڑکی کی جان بچائی جانی مشکل ہے۔ میرے والدین بزرگ تھے، وہ پھر بھی اس لڑکے کے گھر گئے، ان سے جا کے، ہماری کوئی غلطی بھی نہیں تھی، پھر بھی میری والدہ نے اس لڑکے سے معافی مانگی کہ آپ کیوں کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ ایسا، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ آپ نے منگنی کی ہے تو نکاح بھی کرو، اب کیوں اسے ایسا چھوڑ رہے ہو۔ لیکن اس لڑکے میں کوئی شرم و حیا باقی نہیں رہی تھی، اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تو جو آپ نے کٹس لگائے ہیں وہ کائنڈلی آپ دکھا سکتی ہیں ابھی؟ کیونکہ کافی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ فیک بھی سمجھتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے جو، تو آپ کائنڈلی کٹس دکھا دیں۔ میں نے ایک کٹس ادھر لگائے ہیں بازو پہ۔ یہ نہ آپ کیمرے کی سائڈ پہ اپنا بازو کریں۔ یہ دیکھیں میں نے کٹس لگائے ہیں سارے بلیڈ کے ساتھ، ڈاکٹروں نے جان اتنی مشکل سے بچائی ہے۔ وہ بول رہے تھے اگر آپ کی نس کٹ جاتی کوئی زیادہ تو آپ کی جان بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہمارے لیے۔ اس کے بعد میرا جسم پیرالائز ہو گیا، پورا منتھ میں کوما میں رہی ہوں۔ میرے گھر والے اتنے پریشان تھے، نہ کام کا اور ذریعہ، میرے والد صاحب اتنے بیمار تھے، ہمارے سر پہ اتنا قرضہ ہو گیا، گھر بھی ہمارا رینٹ کا تھا، بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں میں نے، لیکن اس لڑکے نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ تو جو آپ کا باڈی پیرالائز ہوئی تھی اس کی آپ کے پاس کچھ ویڈیوز وغیرہ ہیں؟ جی شاید پڑھی ہوں، لیکن پتہ نہیں، مجھے زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے پڑھی ہوں کیونکہ میری دوست نے بنائی تھی۔ ہمارے پاس تو گھر میں بڑا موبائل نہیں ہے، چھوٹا ہے، وہ بھی ابو کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کی ویڈیوز پڑھی ہوں تو ہم لے کے اگر لگا دیں تھمبنیل میں، یا آپ کی بھی جو آپ کی اسٹوری کریں اس میں آپ کی ویڈیو لگا دیں، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں تب آپ کے پاس آئی ہوں اپنی زندگی کی داستان لے کر، آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ ویسا کر لیں۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے ہیں، ان کی باقی کی داستان جانتے ہیں۔ تو میری بہن مجھے بتائیے گا ابھی آپ کوئی کام وغیرہ کر رہی ہیں؟ جی میں نے کوشش کی ہے، فیکٹری میں 2-3 جگہ اپلائی کیا، لیکن ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی، بچوں کو گھر پہ ٹیوشن پڑھا رہی ہوں۔ آپ کے اور بھی بہن بھائی ہیں؟ جی ماشاءاللہ سے ایک چھوٹی بہن اور بھائی ہے چھوٹا۔ تو ابھی کیسے سروائیو کر رہے ہو آپ فیملی اپنی، اور ابھی آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، پہلے تو فیکٹری میں کام کرتے تھے لیکن اب فیکٹری بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی کچھ سال پہلے، تو جب سے میں ان کا سہارا بنی تھی ان کو کافی ہیلپ ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں میری بھی طبیعت خراب رہنے لگی، سب کچھ ہونے کے بعد ہمارے سر پہ قرضہ بھی ہے، تقریباً 1-1.5 لاکھ کا ہم پہ قرضہ ہے، کیونکہ مکان کا رینٹ تھا، بجلی کے بل تھے اور کچھ میری دوائیاں۔
اور سارے معاملات کرنے کے بعد 1.5 لاکھ کا قرضہ ہے ہمارے سر پہ۔ تو آپ ہمارے تک کیسے پہنچی ہیں؟ جب میں فیکٹری میں جاتی تھی تو ایک دوست تھی میری کافی پرانی، بچپن سے میرے ساتھ تھی، تو اس نے آپ لوگوں کی ویڈیو دکھائی تھی مجھے، اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ تو جو لڑکا ہے جس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا یا جو لڑکی ہے، آپ ان کے خلاف کچھ کروانا چاہتی ہیں یا اس لڑکے کے خلاف، یا ابھی وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آنا چاہتا ہے، یا آپ اس کی زندگی میں کیا جانا چاہتی ہیں دوبارہ؟ نہیں، جتنے میں اس کی تڑپ میں ذلیل ہوئی ہوں نا، اس کے پیچھے میں نہیں چاہتی کہ میں اب اس کی زندگی میں جاؤں۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ مجھے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیں جو میرے ساتھ لویل ہو، میرے گھر والوں کی خدمت کرے، میرے ساتھ میرے شانہ بشانہ کھڑا ہو، جو میرا احساس کرے، جو میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، صرف مجھے ہی اپنا سب کچھ سمجھے جیسے میں سمجھوں گی۔ نکاح کے بعد ایک محرم بن کے ہم ساتھ رہیں۔ تو ہمارے پاس رشتے آتے ہیں، باہر کے بھی ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کے، تو آپ کر لیں گی؟ باہر چلی جائیں گے اگر کوئی آپ سے نکاح کر کے آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائے؟ اگر وہ میرے گھر والوں کا احساس کرے گا تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ اور سیکنڈ بھی کرتے ہوتے ہیں، سیکنڈ میرڈ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ خفیہ بھی کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ اور ایج سے آپ کو کوئی ایشو وغیرہ ہے؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ میرے ساتھ لویل رہیں گے تو میں ان کے ساتھ لویل رہوں گی، مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیکنڈ میرج سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ میرا احساس کرے گا، میرے گھر والوں کا احساس کرے گا، مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو اس کی وائف سمجھنا فخر کی بات ہوگی۔ صحیح جی ناظرین، آپ نے ان کی داستان سنی، کافی دکھ بھری داستان تھی۔ میری بہن، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جی، میں دینا چاہتی ہوں پیغام۔ میرا یہ پیغام ہے لڑکوں کے لیے کہ اگر وہ کسی ایک کے ساتھ ہیں تو ان کی مہربانی ہے کہ وہ دوسری لڑکی کو نہ سلیکٹ کریں، پہلی کو وہ نہ چھوڑیں، کیونکہ پہلی کے اوپر جو بیتتی ہے وہ بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ شاید وہ آپ سے اتنی محبت کر رہی ہو کہ آپ کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو، اور آپ کسی غیر لڑکی کے لیے اسے چھوڑ دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرا لڑکیوں کے لیے بھی پیغام ہے، جو لڑکیاں دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی لائف کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، نہ کہ دوسروں کی لڑکیوں کی زندگی برباد کریں۔ جی ناظرین، یہ تو میسیج انہوں نے بہت اچھا دیا ہے کہ لڑکوں کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایک کے ساتھ ریلیشن میں ہو تو ایک کے ساتھ رہو، اس سے نکاح کرو، یہ نہیں کہ دوسری لڑکی آئی اس کی طرف چلے گئے، تیسری آئی تیسری کی طرف چلے گئے۔ آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جس لڑکی کے پیچھے آپ اس لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو جو آپ کے پیچھے پیرالائز تک جس کی باڈی ہوئی، جس کو ہارٹ اٹیک بھی آپ کو ہوا تھا؟ جی، میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ بہت ہی مر جانے والا مقام ہے اس مرد کے لیے۔ وہ اس کو میں مرد نہیں کہوں گی جو اس لڑکی کو چھوڑ کے، جو اس کے پیچھے زندگی موت کی کشمکش میں تھی، اس کو چھوڑ کے کسی اور لڑکی کے پیچھے بھاگ گیا، اور اس کو یہ بات نہیں پتا کہ جس لڑکی کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، کیا پتا وہ آگے کتنے لڑکوں کے پیچھے ہے۔ تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آ کے آپ سے معافی مانگے تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گی؟ نہیں، میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ جو پہلے میری زندگی کے ساتھ اتنا کچھ میرے ساتھ کر چکا ہے، وہ بعد میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ ظاہری بات ہے، ایک مرد آپ کو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ آپ کو بار بار دے سکتا ہے۔ جو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ بار بار چھوڑ سکتا ہے، اور جانے والے کو جانے دیا کریں، اس کے آگے ترلے نہ کیا کریں۔ میں سب کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کی زندگی سے کوئی چلا گیا ہے نا، تو آپ اس کو اللہ کا ایک اچھا فیصلہ سمجھ کے نا اس پہ آپ صبر کریں۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو صبر کرتی ہیں ان کو اس انسان سے بھی اچھا انسان مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین کروں گا۔ تو اگر کوئی ایک بہتر انسان چلا جائے یا ایسا برا انسان چلا جائے تو اس پہ آپ روئیں نہ، اوپر سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ شاید آپ کے قابل ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کی زندگی سے گیا۔ تو باقی یہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو جو مرد ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف ڈرامے بازی کرنی، ٹائم پاس، اس لیے آپ لوگ میسیج نہیں کرنا۔ جو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ان سے بات کرنا چاہتا ہے، ہم ان سے رابطہ کروائیں گے آپ کا، اور جو ان سے نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں گے، ہم ان سے آپ کی بات کروائیں گے۔ اور بے فضول کالز میسیجز یہ نہ کیا کریں، آپ لوگ ایک وائس کر دیا کریں، آپ کو سن کے ہم رپلائی دے دیں گے، رپلائی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، اور ان سے رابطہ بھی کروائیں گے۔ جو ریئل لوگ ہیں نا وہ رابطہ کریں، فیک لوگ رابطہ نہ کریں، کیونکہ کافی میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جو